بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج سونے سے پہلے جو بندہ یا ذل جلال والاکرام یا حیو یا قیوموں کا یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ سارے نصیب کو کھول دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، کامیابیاں سمیٹ لیتا ہے۔ آج عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے اگر آپ اپنی قسمت کو چمکانا چاہتے ہیں، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، تو عشاء کی نماز کے بعد کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ اگر آپ بھی آج ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں، تو آج سونے سے پہلے اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ لو۔ جو بندہ آج یہ عمل پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، اس کی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر دے گا۔ ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج سونے سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج سونے سے پہلے یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ عشاء کی نماز کا وقت برکت والا ہوتا ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج اگر اس وقت کو اگر لاپرواہی سے گزار دیا، سونے میں گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر آج یہ وظیفہ پڑھ لیا، تو اللہ پاک پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بد قسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آج آپ جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے سونے سے پہلے لازمی پڑھنا ہے۔ پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ اس خاص عمل کو پڑھنے کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو کروڑوں روپے عطا فرمائے گا، آپ کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ جمادی الاول کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد کا وقت اتنا قبولیت کا ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ویسے تو سبھی دن اللہ کے ہیں، راتیں بھی اسی کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی کوشش ہے کہ وہ اس رات سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح رحمت و مغفرت کا مستحق بناتا ہے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، مسقط، جاپان، عمان، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں عشاء کی نماز ادا کر لی جائے، تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہیں دکان، دفتر، کاروبار، سفر
چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج سونے سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ مقروض ہیں تو قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ بیمار ہیں تو بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھ لیں، اور اگر آپ جوان بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو ماں باپ پڑھ لیں یا بیٹیاں خود پڑھ لیں، بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی جوان بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار نہیں ملتا، بڑی بڑی سفارشیں کروا لیں، آپ نے رشوت تک بھی دے لی، لیکن پھر بھی آپ کے معاملات میں آسانی نہیں ہو رہی، تو اس خاص مقصد کی نیت کر لیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے دو ناموں کا وظیفہ ہے، جنہیں پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر بندہ سوچتا ہے کہ کاش کبھی میرے پاس بھی اتنا رزق ہو، دولت ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑا گھر ہو، نورینہ اولاد ہو، تو آج یا حیو یا قیومو پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یا حیو یا قیومو کا وظیفہ آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ آپ نے یا حیو یا قیومو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حیو یا قیومو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیومو دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیومو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا حیو یا قیومو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ دولت کا ایسا خاص وظیفہ ہے
جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر سے تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جاتا ہے، آپ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوموں کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہی اللہ رب العزت تقدیر بدل دیتا ہے، مقدر سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جس کو یقین نہیں آتا آج وہ سونے سے پہلے سورہ کوثر پڑھ کر دیکھ لے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر 3 بار پڑھتے ہی اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے۔ جو پڑھتا ہے اسے سکون والی زندگی نصیب ہوتی ہے اور بندہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے، مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو 3 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ اللہ جل شانہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں عشاء کی نماز کے بعد اللہ رب العزت کے اس نام کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے، ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج تک جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا اللہ رب العزت نے بادشاہ بنا کر اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو عشاء کی نماز کے بعد یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیں۔ آپ نے اس معجزاتی نام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا ذل جلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ اگر گھر کی تنگ دستی نے، کاروبار کی بندش نے، گھر کے حالاتوں نے، گھریلو ناچاکیوں نے، پریشانیوں نے آپ کے چہرے کی رونق چھینی ہے اور آپ عمر سے پہلے بڑے اور بوڑھے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، تو آج سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ پر رب کا کرم ہو جائے گا، آپ کے حالات بدل جائیں گے جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ تو آخر میں پھر 1 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ جل شانہ سے دعا مانگیں۔ جو دعا مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسے مانگنا چاہتے ہیں، آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن میرے رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ جب وہ دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں
کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں، اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ رب العزت سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔